امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ دعوت نامے کس کس کو دیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں؟ کون اس تقریب میں آئے گا اور کس نے شرکت سے کیا انکار؟ پاکستان سے کون جا رہا ہے؟ ہندوستان سے کون جائے گا؟ کیا یہ کابینہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے امیر ترین کابینہ ہونے جا رہی ہے؟ امریکہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ، پوری دنیا کی نظریں اس وقت واشنگٹن پر اور ٹرمپ کی اناگوریشن سیریمنی پر مرکوز ہیں۔ تو آئیے اس تقریب کے بارے میں آپ کو اہم معلومات فراہم کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریبات 17 جنوری سے شروع ہو چکی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ روایتی تقریبات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں حلف برداری کی تقریب، پریڈز اور دیگر افتتاحی رسمی تقاریب شامل ہوتی ہیں۔ ان تمام تقریبات کا انتظام و انصرام ایک افتتاحی کمیٹی کرتی ہے۔ ان تقریبات کے لیے اخراجات کا بندوبست بھی یہی کمیٹی فنڈ ریزنگ کے ذریعے کرتی ہے۔ قومی اور بین الاقوامی کاروباری ادارے اس تقریب کا دعوت نامہ حاصل کرنے کے لیے بھاری رقوم بطور چندہ ادا کرتے ہیں۔ جس روز حلف برداری کی مرکزی تقریب منعقد ہوتی ہے اس دن کو افتتاحی دن بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے ہر صدر نے حلف برداری کی تقریب سے جڑی قدیم روایات کا احترام کیا ہے، لیکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تو وجہ شہرت ہی روایت شکنی ہے۔ ایک اہم روایت یہ ہے کہ امریکہ کے تمام سابق صدور جو اس وقت موجود ہوں وہ اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی حلف برداری میں شرکت نہ کر کے خود کو روایت شکن ثابت کیا تھا۔ وہ 150 سالوں میں پہلے صدر تھے جنہوں نے امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی کی اس روایت کو توڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری ٹرم کے لیے اپنی حلف برداری کی تقریب میں بھی بعض روایات کو توڑیں گے۔ پہلی روایت شکنی تو یہ ہے کہ شاید سردی کی پیشگوئی کی وجہ سے صدر ٹرمپ کیپٹل ہل کی سیڑھیوں کی بجائے اب کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر روٹنڈا ہال میں اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سے قبل 1985 میں صدر رونلڈ ریگن کی دوسری مدت صدارت کی حلف برداری کی تقریب شدید موسم کے باعث روٹنڈا ہال میں ہوئی تھی، یعنی کہ 40 سال کے بعد اب دوبارہ یہ تقریب باہر ہونے کی بجائے انڈورز ہو رہی ہے۔ دوسری روایت یہ ٹوٹے گی کہ نو منتخب صدر نے اپنی حلف برداری میں شرکت کے لیے کئی غیر ملکی سربراہان مملکت کو مدعو کیا ہے۔ حالانکہ روایت یہ ہے کہ اس تقریب میں غیر ملکی عہدیداروں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ ایک اور روایت جو ٹرمپ توڑیں گے وہ یہ ہے کہ وہ عام طور پر حلف اٹھانے کے لیے جو بائبل استعمال ہوتی ہے، لنکنز بائبل، اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی دی ہوئی ایک بائبل پر بھی حلف اٹھائیں گے، جو کہ انہیں ان کے ہائی اسکول کے زمانے میں دی گئی اور جس کے اوپر ان کا نام امپرنٹ بھی ہوا ہے، اور وہ دونوں بائبلز پر ایک ساتھ حلف اٹھائیں گے۔ یہ لنکنز بائبل، اس کے اوپر 16ویں امریکی صدر سے لے کر تمام صدور جو آئے ہیں وہ اس پر حلف اٹھاتے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بعض نے اور بائبلز بھی ساتھ استعمال کی، لیکن باراک اوباما نے بھی جب دونوں دفعہ حلف اٹھایا تو انہوں نے اسی لنکنز بائبل پر حلف اٹھایا، اور تو اور صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پہلے دور صدارت میں جب حلف اٹھایا تو لنکنز بائبل پر ہی اٹھایا، لیکن اس دفعہ وہ 2 بائبلز استعمال کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی مرکزی تقریب کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ باضابطہ طور پر کانگریس کے اراکین، سپریم کورٹ کے ججز، اپنی نئی انتظامیہ کے اراکین اور ہزاروں شرکاء کے سامنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس موقع پر موسیقی کا خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے اور میوزک سٹار کیری انڈروڈ اور گرین انڈروڈ
اپنی پرفارمنس سے اس تقریب کو 4 چاند لگائیں گے، جبکہ پروگرام کے اختتام پر قومی ترانہ بجانے کے لیے کرسٹوفر میکیو کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی اس تقریب کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 48 کلومیٹر طویل سیاہ حفاظتی باڑ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں، جہاں 25,000 پولیس افسران تعینات ہوں گے۔ تقریب سے پہلے وائٹ ہاؤس سے کیپٹل ہل تک 3 کلومیٹر کا علاقہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ دراصل نو منتخب امریکی صدر کی افتتاحی تقریب خصوصی طور پر لابینگ کرنے والوں کے لیے اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ کارپوریٹ سپانسرز اور امراء کی جانب سے دیے گئے فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے آنے والی انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹرمپ سے تو اس وقت پوری دنیا بہتر تعلقات پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی لیے تو ٹرمپ کی افتتاحی کمیٹی نے اس تقریب حلف برداری کے لیے فنڈ ریزنگ کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ اس کمیٹی نے $17 کروڑ جمع کر کے ٹرمپ کا پچھلا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ وفاقی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے 4 سال قبل اپنی حلف برداری کے لیے $6 کروڑ 20 لاکھ جمع کیے تھے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے اس وقت بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریب حلف برداری کے لیے $10 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی تھی۔ اگر آپ ٹرمپ پر ڈالروں کی برسات دے کر حیران ہو رہے ہیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ افتتاحی کمیٹی کو فنڈز دینے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کمپنیاں یا افراد جتنی چاہیں رقم دے سکتے ہیں۔ اسی لیے تو امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سربراہان، تیل کی تجارت سے منسلک افراد اور کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے فنڈ دہندگان تمام نو منتخب امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے دل کھول کر فنڈز دے رہے ہیں۔ ایمیزون اور میٹا جو فیس بک اور انسٹاگرام چلاتی ہے، ان کے صدور نے ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے $10 لاکھ کا عطیہ دیا ہے۔ اسی طرح اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے بھی $10 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گوگل نے بھی افتتاحی فنڈ میں $10 لاکھ دیے ہیں۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آلٹمین ماضی میں ٹرمپ کے ناقد رہے ہیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹرمپ اب امریکہ کے صدر ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنے نئے صدر کی حمایت کریں گے۔ ایپل کے سی ای او ٹم کک نے بھی حلف برداری کے لیے فنڈ دیا ہے۔ فورڈ نے تو ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوتے ہی $10 لاکھ اور گاڑیوں کا ایک کاروان دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح اے آئی سرچ سٹارٹ اپ پرپلیکسٹی نے بھی حلف برداری فنڈ میں $10 لاکھ دیے ہیں۔ اس کمپنی کے چیف بزنس آفیسر دمتری شولنکو کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو اپنے پریمیم سافٹ ویئر کا مفت ورژن بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی کمپنی نئی آنے والی انتظامیہ کے ساتھ اچھی پارٹنرشپ بنا سکے۔ ٹرمپ کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ افتتاحی کمیٹی نے 10 جنوری کو ہی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ٹکٹ کی فروخت بند کر دی تھی۔ کارپوریٹ اور انفرادی فنڈ دہندگان کے لیے پیش کیے گئے پیکیجز کی تشہیر پہلے اس طرح کی گئی تھی کہ یہ جمعے تک دستیاب ہوں گے، لیکن زیادہ مانگ کی وجہ سے یہ پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے جڑی تقریبات کا آغاز 17 جنوری سے ہو چکا، لہٰذا وہ افراد جنہوں نے $10 لاکھ دیے یا $20 لاکھ جمع کرائے، انہیں 6 تقریبات کے لیے 6 ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ یہ ٹکٹ ہولڈرز 19 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اور نئی خاتون اول میلانا ٹرمپ کے ساتھ ایک کینڈل لائٹ ڈنر اور حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ ایسے افراد کو تو منتخب نائب صدر جے ڈی وینس اور ان کی اہلیہ اوشا وینس کے ساتھ ایک عشائیے کے 2 ٹکٹ بھی دیے گئے ہیں۔ آئیے اب ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ اس تاریخی تقریب میں کون کون شرکت کرے گا۔ نئے آنے والے صدر کی تقریب حلف برداری میں اس وقت موجود تمام سابق امریکی صدور کی شرکت بھی دیرینہ روایت ہے۔ 4 سال قبل جب بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی تو الیکشن میں ہارنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ انہیں انتخابات میں شکست نہیں ہوئی۔ تاہم سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن
پیر کو ہونے والی تقریب میں شریک ہوں گے۔ سابق صدور براک اوباما، جارج بش، بل کلنٹن بھی ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ بش کے ساتھ ان کی اہلیہ لارا بش اور کلنٹن اپنی اہلیہ ہلری کلنٹن کے ساتھ اس تقریب میں آئیں گے۔ تاہم سابق خاتون اول مشیل اوباما تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گی۔ موجودہ نائب صدر کیملا ہیرس اور ان کے شوہر ڈگلس ایموف کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اگرچہ نومنتخب صدر ٹرمپ نے روایت توڑتے ہوئے چین کے صدر شی جی پنگ کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں مدعو کیا ہے، لیکن انہوں نے تقریب میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ ان کی جگہ چین کے نائب صدر اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ ارجنٹائن کے صدر ہاویئر ملے، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلانی سمیت متعدد سربراہان حکومت نے اس تقریب میں شرکت کی تاحال تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستان سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس تقریب میں شرکت متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے ان کے وزیر خارجہ، اور سنا یہ ہے کہ امبانی صاحب اور ان کی بیگم بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ یقینی طور پر انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ کا عطیہ دیا ہوگا۔ بہرحال یہ تو کچھ خبر تھی کہ تقریب کہاں ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کون کون آ رہا ہے، کس کس کو مدعو کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ذرا ایک نظر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ نو منتخب صدر ٹرمپ کی کابینہ میں اتنے ارب پتی افراد شامل ہیں کہ اسے بلینئرز کلب کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کابینہ کے ارکان کی مجموعی دولت 340 ارب ڈالر ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں اتنی امیر کابینہ کبھی تشکیل نہیں پائی۔ ٹرمپ کے حامیوں کا ماننا ہے کہ کابینہ میں امیر افراد کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امیر ترین لوگوں کے لیے ٹیکس میں کٹوتیاں کی جا سکیں۔ اس کابینہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی اس میں شامل ہے، جبکہ ایک ٹی وی اینکر بھی اس کا رکن ہوگا۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلان مسک اور ان کے دوست وویک راماسوامی ٹرمپ انتظامیہ میں حکومتی کارکردگی پر نظر رکھنے والے ایک محکمے کی سربراہی کریں گے۔ تقریب حلف برداری میں ان کی نشست دیگر امیر ترین افراد، ایمیزون کے مالک جیف بیزوس اور میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ کے ساتھ ہوگی۔ اس نشست کو حاصل کرنے کے لیے ایلان مسک نے ٹرمپ کی صدارتی مہم پر 27 ارب 76 کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں۔ سابق فوجی اور فاکس نیوز کے میزبان پیٹ ہیگسیت کو امریکہ کا نیا وزیر دفاع، جبکہ فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کو وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کے رکن مائک والٹز کو اپنا نیا قومی سلامتی کا مشیر نامزد کیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کے لیے اپنے سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جان ریڈکلف کو منتخب کر رہے ہیں۔ جنوبی ڈیکوٹا کی گورنر کرسٹی نوم کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر، ٹام ہومن کو سرحدی نگران مقرر کیا گیا ہے۔ سٹیفن ملر، جس نے ٹرمپ کی مسلمانوں پر پابندی کی امیگریشن پالیسی بنائی تھی، وہ نئے امریکی صدر کے نائب چیف آف سٹاف ہوں گے۔ ٹرمپ نے ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کے سربراہ کے طور پر لی زیلڈن کو منتخب کیا ہے، جن کا مینڈیٹ آب و ہوا اور آلودگی کے قوانین کو نرم کرنا ہے۔ اسی طرح نیو یارک سے تعلق رکھنے والی رکن کانگریس ایلس سٹیفنک کو اقوام متحدہ کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ آرکنساس کے سابق گورنر مائک ہیکوبی کو اسرائیل میں سفیر نامزد کیا گیا ہے۔ رہ گئے رچرڈ گرینیل، ان سے تو پورا پاکستان پہلے واقف ہو ہی گیا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ کی نامزد کابینہ کو سخت گیر خیالات کی حامل تصور کیا جا رہا ہے، تاہم پوری دنیا اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ ٹرمپ کے امریکہ کی خارجہ پالیسی کیسی ہوگی۔ اگرچہ ابھی تک ٹرمپ نے اپنی خارجہ پالیسی کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، لیکن ان کی تقاریر اور انٹرویوز سے کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد عالمی مسائل سے کس طرح نمٹیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ پر وہ اپنا موقف واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس تنازع کو حل کرائیں گے، تاہم ان کا خیال ہے کہ یوکرین کو امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے کچھ علاقہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نیٹو کے مقاصد اور اس کے مشن پر بنیادی نظر ثانی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ یورپ سے یوکرین کو بھیجے گئے تقریباً $200 بلین مالیت کے جنگی ساز و سامان کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے کہیں گے۔ ابھی تک
انہوں نے یوکرین کو مزید امداد بھیجنے کے لیے کسی عزم کا اظہار بھی نہیں کیا۔ وہیں دوسری جانب ٹرمپ چین اور بعض یورپی اتحادیوں کے خلاف نئے ٹیرف یا تجارتی پابندیاں نافذ کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ ان کے مجوزہ ٹرمپ ریسیپروکل ٹریڈ ایکٹ کے تحت انہیں ثوابدیدی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ بعض ممالک پر ٹیرف کو بڑھا سکیں گے۔ انہوں نے 10% عالمی ٹیرف کی ایک تجویز بھی پہلے پیش کر رکھی ہے جو بین الاقوامی منڈیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ چین کو سب سے پسندیدہ قوم یعنی MFN موسٹ فیورٹ نیشن مانتا ہے، لیکن ٹرمپ چین کی اس حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے انہیں ٹریڈ میں بہت سی ریلیکسیشنز ملتی ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں کسی بھی بنیادی ڈھانچے کی چینی ملکیت پر جارحانہ نئی پابندیاں نافذ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ نو منتخب صدر نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ میکسیکو میں کام کرنے والے ڈرگز کارٹلز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں گے اور پینٹاگون کو خصوصی فورسز کے استعمال کا حکم دیں گے تاکہ ان مافیاز کے سربراہوں اور انفراسٹرکچر کو ختم کیا جا سکے۔ حماس اسرائیل تنازع کے حوالے سے پہلے تو ٹرمپ نے اسرائیلی قیادت پر تنقید کی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو کچلنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایران پر سختی کرنے کا عندیہ بھی دیا اور عندیہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ تمام ریزیڈنٹ ایلینز کو ملک بدر کرنے کی کوشش کریں گے جو حماس کے حامی ہیں۔ ایک قانونی اصطلاح ریزیڈنٹ ایلینز ایک قانونی اصطلاح ہے جو امریکہ کے مستقل رہائشیوں یعنی گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک بار پھر وعدہ کیا ہے کہ وہ پیرس معاہدے سے نکل جائیں گے۔ ٹرمپ نے امریکہ کے اطراف جدید ترین میزائل دفاعی نظام بنانے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے جسے کہ وہ فورس فیلڈ کہتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سے متشابہ ہوگا۔ الیکشن جیتنے کے بعد ٹرمپ پاناما کینال، گرین لینڈ اور کینیڈا پر قبضہ کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ تاہم یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ان کے یہ اعلانات صرف سیاسی بیان بازی تک محدود تھے یا واقعی ان میں کوئی حقیقت بھی شامل تھی۔ ویسے گرین لینڈ، پاناما اور کینیڈا ان تینوں ٹاپکس کے اوپر ہم نے علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کی تھیں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے اس میں سب سے امپورٹنٹ گرین لینڈ لگتا ہے، جو مجھے لگتا ہے شاید میٹیریلائز ہو جائے۔ باقی شاید صرف دھمکیاں تھیں جو کہ کچھ دو کے بعد حل ہو سکیں گی۔ بہرحال ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔